نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس ان صورتوں کے بیان میں ہے کہ جب روزہ توڑ دیا جائے تو صرف قضا لازم آئے۔ یہ گمان تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، یعنی سحری کا وقت باقی ہے، تو کھایا پیا وغیرہ، اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو گئی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ روزہ اس کا نہ ہوا، اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ اسی طرح اکراہ شرعی پایا گیا، یعنی کسی شخص نے روزہ دار کو کہا کہ فلاں چیز کھاؤ یا پیو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا یا تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ اب اس شخص کو پتہ ہے کہ اگر میں نے نہ کھایا نہ پیا تو یہ ایسا کر ڈالے گا جس طرح یہ کہہ رہا ہے، تو اب اگر اس شخص نے کھا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی۔ کان میں تیل ڈالا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک دوا ڈالی اور وہ اندر چلی گئی تو اس صورت میں بھی صرف اور صرف قضا لازم آئے گی۔ پتھر، کنکری، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس یا کوئی ایسی چیز کھائی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، گھن کرتے ہوں، تو اب ان تمام صورتوں کے اندر بھی صرف قضا لازم آئے گی۔ کسی دو شخصوں نے یہ کہا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، یعنی افطار کا وقت ہو چکا ہے، اور دو شخصوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، تو اب اس شخص نے روزہ افطار کر لیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ ابھی وقت افطار نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم آئے گی۔ ادائے رمضان کے علاوہ، یعنی جو ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہوتا ہے، فرض روزہ ہوتا ہے، یہ ادائے رمضان کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نفل روزہ وغیرہ رکھا ہے، اور نفل روزے کی جو قضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب فاسد کر دیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم آئے گی، کیونکہ کفارہ جو ہوتا ہے وہ ادائے رمضان میں ہی لازم آتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار کے حلق میں بارش کا قطرہ یا اولا یا آنسو یا پسینہ اتنی زیادہ مقدار میں چلے گئے کہ جس سے روزہ فاسد ہو گیا، تو ان صورتوں میں بھی صرف اور صرف قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح اگر دن میں روزے کی نیت کی اور اس کے بعد روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی۔ یاد رکھیے گا، دن سے مراد یہ ہے کہ جس وقت صبح صادق ہو جائے اس کے بعد اس نے نیت کی، کیونکہ روزے کی نیت جو ہے ضحوہ کبریٰ سے پہلے یعنی زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، لہذا کسی نے صبح ہونے کے بعد روزے کی نیت کی اور اب توڑ دیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح کچے چاول یا باجرہ یا مسور یا مونگ وغیرہ کھائی یا پھر کچا جو کھایا، تو ان صورتوں میں بھی صرف اور صرف قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا اور اس نے کہا کہ آج مجھے بخار آئے گا، اور اس نے روزہ توڑ دیا، بعد میں بخار نہ آیا۔ یا اسی طرح عورت کے ایام مخصوصہ تھے، یعنی حیض کے دن تھے، ان کا وقت مقرر تھا اور اس کو پتہ چلا کہ آج میرا باری کا دن ہے، مقررہ وقت ہے، تو اس نے روزہ توڑ دیا لیکن حیض نہ آیا۔ یا اسی طرح کسی مجاہد نے لڑنے کے لیے میدان میں جانا تھا اور یہ یقین کامل تھا کہ آج دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے روزہ توڑ دیا اور بعد میں دیکھا کہ لڑائی نہ ہوئی، تو ان ساری صورتوں کے اندر بھی صرف اور صرف قضا لازم آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل صحیحہ سیکھ کر اپنی زندگی کو انمول بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔